औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम पारों का आगाज देखिए किस कदर खूबसूरत हो रहा है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज भलाई ना पा सकोगे जब तक कि उन चीजों में से अल्लाह की राह में खर्च ना करो जिन्हें तुम पसंद करते हो, और तुम जो भी चीज खर्च करोगे तो बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है। तो यहाँ पर हम एक चीज देख लें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला बिर होता है एक बहुत बड़ा घना जंगल। बिर कहते हैं ऐसा जंगल, ऐसा ग्रीन जंगल, ऐसा लश ग्रीन जंगल कि उसमें इतने दरख्त होते हैं, इतने दरख्त होते हैं कि जमीन पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। ठीक है, बिर नेकी को भी कहते हैं, जंगल को भी कहते हैं। और कैसा जंगल कि जमीन पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इतने दरख्त होते हैं। कभी कभी आपने ऐसा जंगल देखा देखा कभी अपनी आंख से कि जो जमीन पर रोशनी ना पहुंच पाए? कभी अगर आप डिस्कवर कर लीजिए, ठीक है, तो आप चेक कर लें, इतना खूबसूरत ऐसा जंगल होता है। और आपको पता है कि ऐसे जंगल में क्या होता है, दरख्तों की तादाद होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि इतनी बड़ी नेकी तक तुम नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम क्या नहीं करोगे, अपनी सबसे पसंदीदा चीज नहीं दोगे। चले हम इन सारी बातों को छोड़ देते हैं। हर साल हम बयान करते हैं कि फला सहाबा ने ये दे दिया, फला सहाबा ने ये दे दिया। हर एक सहाबी ने अपने दिल के टुकड़े तक निकाल कर दे दिए। ऐसा ही होता है ना, माल दिल का टुकड़ा ही होता है ना, उसके साथ मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है, और माल की मोहब्बत में हम सब शदीद है। ऐसा ही है ना। तो आप ये देखिए कि हम सहाबा इकराम को माशाल्लाह वो तो इतने आला और ऊंचे दर्जे पर थे। आए आप और मैं देखें हम इस नेकी तक पहुंचने के लिए क्या दे रहे हैं। सबसे बड़ी आप चीज देखें, नींद हमें कितनी प्यारी है। अपनी नींदें देंगे अब आप, आपको पता है अब आप रात में उठेंगे और फिर सुबह आपका दौरा कुरान इतनी जल्दी है। कल भी मुझे बहुत सारे मेरे जो बाहर मुल्क के जितने साथी हैं उन सब का एक ही गिला था, आपने इतना सुबह क्यों रखा, आपने दोपहर में क्यों नहीं रखा, इस वक्त हमारा आधी रात का टाइम होता है और अभी हमें नींद आती है। मैं कहा कोई बात नहीं, आप रमजान में जागेंगे तो फिर आप आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वो यही कह रही थी कि आपने उस वक्त में क्यों नहीं रखा। आप लोग देखें इस वक्त कितने खुशकिस्मत है, बहुत सारे मुल्कों में इस वक्त आधी रात है, वो तड़प रहे हैं और वो बार बार मुझे एक ही बात करते हैं, दौरा कुरान अगले भेजे अगले भेजे। मैं कहती टाइम मिले तो मैं उसको जो है वो एडिट करके आगे भेजूं। तो आप ये देखें कि आपसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई हो सकता है कि रोज पढ़ के चला जाता है। तो आप इसके लिए अपनी नींदें दें, अपना आराम दें, अपना सुकून दें, अपना चैन दें। अल्लाह सुब्हाना व तआला के रास्ते में खर्च भी करें अपने वो तमाम माल जो जिसकी मोहब्बत बहुत ज्यादा शदीद है, वो भी अल्लाह के रास्ते में दें। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या कहते हैं, जब तक खर्च नहीं करोगे अपने जिस्म अपनी जान। अच्छा, अभी हम सूरत आले इमरान में एक बहुत बड़े वाकये को पढ़कर आ चुके हुए हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं अभी आपको कहने वाली हूं ना, वो ये है कि खुदारा इस दीन को अपने बच्चे भी दें। आपको पता है इस दीन को इस वक्त हमारे बच्चों की अशद तरीन जरूरत है। अगर ये नस्ल इस वक्त इसी तरह नाचती गाती थरकती रह गई, ये नस्ल इस वक्त इसी तरह गैर मुस्लिमों की तबाह करती रह गई, जैसे मैं बार बार एक ही बात करती हूँ। तो उस दिन जो वो मैं आपको बार बार बता रही कि जो यूनिवर्सिटी में वो कॉन्सर्ट था, आप यकीन करें वो एक शख्स शायद यूके से आया हुआ था और उसका ये था कि जी वो सिर्फ गाना सुनाने आया हुआ था। पहले ये होता था कि लड़के लड़कियों के पीछे आते थे। आपको पता है पूरी यूनिवर्सिटी उस एक बंदे के पीछे भाग रही थी क्योंकि वो यूके से आया हुआ था, उसके ऊपर यूके का टैग लगा हुआ था। यूके का टैग क्या है, वहां जो लोग गए हुए, जो लोग शादियां करके गई हुई हैं, जैसे कल भी वो अमेरिका की खातून की बात हो रही थी, वो कह रही थी आप लोग इतने शहजादे हैं, जरा सा आपका काम करने को दिल नहीं चाहता, आप कहते हैं कपड़े धोने वाली को बुला लो, काम वाली को बुला लो, बर्तन धोने वाली को बुला लो। तो कहती है आप तो इतने शहजादे हैं। कहती है मेरा दिल भी करे तो, उस वक्त अमेरिका में कहती है 12:30 पौने 1 का टाइम होता है, कहती है मेरा दिल भी करे तो हम सारा दिन के हम इस हद तक थके हुए होते हैं कि बहुत हद हो तो हम नमाज तक अपने आप को मुश्किल से पहुंचाते हैं, हम सब सो जाते हैं। तो आप ये देखें कि हम अपनी किसी भी चीज पर शुक्रिया अदा नहीं करते और हम अपनी कोई भी बड़ी चीज देने के लिए तैयार नहीं होते। और अभी हमने सूरत आले इमरान में इमरान की बीवी का वाकया पढ़ा, उसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ा, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ा। तो इस वक्त
इस दीन को हमारे बच्चों की जरूरत है। इस वक्त इस दीन को सरबुलंद करने के लिए हमारी नई नस्लों की जरूरत है। आप देखिए पहले तो होता था कि बेटे ना बिगड़ जाएं, अब तो बेटियों के बिगड़ने के चांसेस ऐसे चुटकियों में है। तो खुदारा अपने बच्चों को भी इस दीन के लिए वक्फ कर दें। मैं आपको ये कह रही हूं कि कल ऐसा करें, हम सब अपने अपने बच्चे उठाते हैं, किसी के 2 है, किसी के 4 है, किसी के 6 है, किसी के 10 है, हम सब चले कल अपने अपने बच्चे उठाते हैं और उठा के फेंक दे उन्हें किसी मदरसे में। मैं आपको ये कह रही हूँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने क्या किया था, जरा यहाँ रुक कर सोचे क्या किया था, क्या किया था। पहले बोले क्या कहा था उन्होंने जब वो प्रेग्नेंट थी, दुआ मांगी थी। हाँ अल्लाह जी वो आपके रास्ते में दे दूंगी, तो क्या किया था, दुआ मांगी थी ना। उन्होंने उठा के उसी टाइम अपने पेट से निकाल के बच्चा तो नहीं रख दिया था, आपने देखा। तो क्या करे खुदारा, अपने बच्चों के लिए दुआएं तो मांगे, अपने बच्चों को दुआओं में तो रखें इंशाअल्लाह ताला। फिर आप देखें कि अल्लाह सुभाना, उन्होंने कहा या अल्लाह जी मेरे ही बच्चों को कबूल फरमा ले। आज आप और मैं हम सब भी हाथ उठा के इतनी बड़ी दुआ मांग लेते हैं, या मेरे प्यारे अल्लाह जी हमारे अपने बच्चों को और हमारे दीनी बच्चों को भी कबूल फरमा ले मेरे अल्लाह जी, और या अल्लाह उन्हें अपने रास्ते में दौड़ता भागता हुआ रख दे मेरे अल्लाह जी। और या मेरे प्यारे अल्लाह जी हम अपने बच्चों को जो कि छोटे हैं जो बड़े हैं या अल्लाह जी आपके लिए वक्फ करते हैं मेरे अल्लाह जी, या अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों आप सिखा दे मेरे अल्लाह जी, और या अल्लाह हमें इस काबिल बना दे कि हम उनकी अच्छी तरबियत करने वाले हो जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जो बड़े हो गए हैं जी, हमारी नस्लों को भी बिल्कुल माशाल्लाह बारिक अल्लाह फी, अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी नस्लों में भी अमामों को पैदा कर दे इंशाअल्लाह ताला। आमीन। बिल्कुल अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी इन दुआओं की बदौलत हमारी नस्लों तक ही फैज पहुंचा दें। तो आज अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या कह रहे हैं कि ये नहीं कि तुम जो है जब तक तुम खर्च ना करो तुम नेकी को पहुंच नहीं सकते हो। तो आज आप में हम सब अपने बच्चों को अल्लाह सुब्हाना व तआला की राह में देने के लिए तैयार तो हो जाएं, बाकी आगे अल्लाह सुब्हाना व तआला जानते हैं। आप मुझे ये बताएं, क्या हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कबूल करवाने के लिए उनकी जो वालिदा थी वो सारा दिन धूपों में खड़ी रहती थी? उनकी जो वालिदा थी वो क्या हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कबूल करवाने के लिए हैकल के दरवाजे पर बैठी रहती थी? उनकी वालिदा को तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इतनी भी तकलीफ नहीं दी कि वो अपने बच्ची के लिए खाना ही बना के दे देती। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उस बच्ची के रिस्क का इंतजाम कैसे किया? बेमौसमी फल बंद दरवाजों में अंदर आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? ये नियत का फर्क है। बिल्कुल आप नियत करके तो देखें कि आप अपने बच्चों को अल्लाह के रास्ते में देंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला दुनिया भी वाफिर कर देंगे और आखिरत तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही लोगों की होगी। तो खुदारा अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया 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 के लिए ना रखें, अपने बच्चों को आखिरत के लिए भी वक्फ करें। और फिर इंशाअल्लाह देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारी औलाद है ना, हमारा कुल मता क्या है, हमारी औलाद ही है ना। माँ की तो कुल मता उसकी औलाद ही होती है, माँ बाप के लिए तो और कुछ होता ही नहीं है, वही औलाद ही होती है। तो आप ये देखें आज अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या कि अल्लाह जी वो जो छोटी छोटी चीजें है ना, हमारे कपड़े हो गए, हमारे जूते हो गए, हमारी बाकी सब चीजें हो गई, वो भी देंगे, वो तो बहुत छोटी हैं हमारी औलाद के सामने। या अल्लाह जी आज हम सब अपने दिलों के टुकड़े लाकर आपके सामने रख रहे हैं, और या अल्लाह जी हमारे इन दिलों के टुकड़ों को कबूल फरमा ले मेरे अल्लाह जी। या अल्लाह जी जो कि आपने हमें हमारी औलाद की सूरत में दिए, या अल्लाह जी हमारी औलादों को कबूल फरमा लें, और या अल्लाह जी उनको अपना फरमा बरदार बना लें, और या अल्लाह जी उन्हें दीन को पूरी दुनिया में ले जाने वाला बना दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि तुम हरगिज भलाई ना पा सकोगे जब तक इन चीजों में से अल्लाह की राह में खर्च ना करो जिन्हें तुम पसंद करते हो। तो सबसे पसंदीदा क्या है? हमारी औलाद। और तुम जो कोई चीज भी खर्च करोगे तो बेशक अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। इस वक्त हम सब के दिलों के हाल अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बनी इसराइल के लिए तमाम खाने हलाल थे सवाए उन चीजों के जिन्हें तौरात नाजिल होने से पहले याकूब ने अपने ऊपर हराम कर लिया था। ये तौरात नाजिल होने से पहले का था। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि तुम तौरात ले आओ और इसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। इसके बाद जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा वही लोग जालिम हैं। कह दीजिए अल्लाह ने सच कहा, बस तुम मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करो जो हक परस्त था और मुशरिकीन में से ना था। बेशक अल्लाह का पहला घर
جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ تو آپ کو میں نے قبلے کی تبدیلی میں بتایا تھا نا کہ سب سے پہلا گھر کون سا تھا؟ یہی خانہ کعبہ تھا جو سب سے پہلے فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنوایا، اور فرشتوں کو ایک گھر بنانے کا شرف دیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ اور ہم سب جب خانہ کعبہ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کتنی محبت اور پیار ہمارے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ محبت اور پیار اسی وجہ سے ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر کون سا گھر ہے؟ خانہ کعبہ۔ اور جو آج آپ کو اس آیت سے پتا چل گیا کہ جو مکہ میں ہے، اب سن لیں وہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہے وہ گھر؟ مبارکم وہدن للعالمین۔ آیت کو پڑھا کرے، وہ کیا ہے؟ وہ تمام دنیا کے لیے بڑی برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب کوئی جایا کرے نا ایسی جگہ پر تو ان کو ایسی برکتوں والی جگہ پر اپنے لیے دعا مانگنے کے لیے کہا کرے۔ دعائیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ سنتے ہیں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں تو قریب ہی ہوں۔ جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو کیا کہہ دو اسے؟ میں تو قریب ہی ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی برکتوں والی جگہ کون سی ہے؟ وہ مکہ ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ اور پھر دیکھیں اپنے پیارے بندے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیا۔ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کیا تھا تو ان کا بھی ذکر آ گیا۔ اور مقام ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ تو سن لیجئے، پیسہ ہونے کے باوجود حج نہ کرنا۔ آپ یہ دیکھیں میں نے آپ کو حج ٹریننگ میں بتایا تھا کہ جس پر 5 سال گزر جائیں تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اس کا بندہ ہے کہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مرے یا وہ نصرانی ہو کر مرے۔ تو 5 سال گزر جائیں اگر پیسہ ہے، اور پھر بعض اوقات عورتوں کے لیے محرم کی شرط ہوتی ہے، تو محرم ہے تو پھر حج سے پیچھے نہ رہیں۔ ایک حج کرنا جو ہے وہ پھر ایسے شخص کے لیے فرض ہے، اور اس کے لیے یہ آیت بھی آ گئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اہل کتاب تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا؟ تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھے راستے پر چلے، حالانکہ تم خود اس کی سیدھی راہ پر ہونے کے گواہ ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں۔ ہمیشہ خود اسلام سیکھیں، لوگوں کے اوپر نہ رہیں، اور اوتھینٹک جگہ سے سیکھیں۔ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں؟ سن لیا کہ قرآن پڑھنے کے بعد کیا ہے؟ کیسے کفر کر سکتے ہو؟ قرآن پڑھنے کے بعد تمہیں کیا سنایا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں۔ تو آیتیں پڑھ کر بھی اگر تم کفر کرو گے تو پھر تم سے زیادہ برائی کس میں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا میرے پیارے اللہ جی، یہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا میرے اللہ، اور ہمیں سیدھی راہ دکھا دینا میرے اللہ۔ اور تمہارے اندر ان کا رسول بھی موجود ہے جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو۔ تم اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ یا میرے پیارے اللہ جی، اس وقت ہم ہاتھ اٹھا کے اس محفل کو وسیلہ بناتے ہوئے آپ سے ہدایت کی درخواست کرتے ہیں۔ یا میرے پیارے اللہ جی ہم سب کو ہدایت یافتہ بنا دیں۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی ہی چاہیے، غور سے سن لیں، آیت انڈر لائن کر لیں، ایک جماعت تو ایسی ہونی ہی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم دے، برے کاموں سے روکے، اور وہ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو ایک امت ایسی لازمی ہونی چاہیے، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے۔
آپ سے قرآن کیوں پڑھوں؟ آپ کون ہیں؟ آپ عیسائی، آپ بریلوی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ جو ہیں باقی فرقے، آپ وہابی ہیں، آپ کون ہیں جی میں آپ سے قرآن کیوں پڑھوں؟ بھئی قرآن تو قرآن ہے، قرآن پاک سنیں، ہر جگہ سے سنیں، اوتھینٹک ذرائع سے سنیں، فرقوں میں نہیں بٹنا۔ اگر آپ اور میں ہم سب فرقوں میں بٹ گئے تو غور سے سنیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ یہ آیتیں میں ہر سال ہر ایک کو کہتی ہوں کہ انڈر لائن کرے کہ فرقے میں پڑھنا کتنا شدید گناہ۔ ہم سے اکثر پوچھا جاتا ہے آپ باجی آپ کون سے امام کو فالو کرتی ہیں؟ میں کہتی جی ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، وہ تو ہے نا، آگے بتائیں تاکہ ہم آپ سے پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ یہ دیکھیں ذرا، تو یہ فرقے میں پڑھنا کس قدر گناہ ہے، آج اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دوبارہ سے بتا رہے۔ میں تو کہہ نہیں رہی قرآن کی آیت پڑھیں، منع کر دیتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں وہ کون ہوتی ہے کرنے والی؟ قرآن منع کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آگے آپ چلیں کہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، فرقوں میں بٹنے کا کیا ہے، اور جو فرقوں میں بٹ گئے ان کے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد، واضح دلیلیں کہاں آئی ہیں؟ قرآن پاک میں آئی ہیں، قرآن پاک واضح دلائل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں فرقہ فرقہ ہونے سے بچا لیں، یا اللہ ہمارے دلوں سے اختلاف نکال دیں، اور یا اللہ ہمیں اپنے لیے خالص کر دیں، یا اللہ ہمیں حق کو حق دکھا دیں، یا اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا دیں، اور یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے جس پر چلنا آپ نے ہمارے لیے، جس پر چلنے کے لیے آپ نے ہمیں کہا ہو، اور یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اب آگے سن لیں، جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے جو فرقوں میں نہیں بٹے ہوں گے، اور کئی چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کالے سیاہ چہروں والے ہوں گے فرقوں میں بٹنے والے، پھر جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ بس اب عذاب چکھو اس کفر کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ جی ہمیں بھی ایسے چہرے والوں میں شامل فرما لے، اور یا اللہ چاند کی طرح روشن چہرے والوں میں شامل فرما لے۔ تو جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یا اللہ جی ہمیں بھی اپنی رحمتوں میں شامل فرما لے میرے اللہ جی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سناتے ہیں۔ اللہ جہان والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے سب معاملے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ بہت ہی پیاری آیت، غور سے سنیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ بہت ہی زبردست آیت آ گئی۔ تم بہترین امت ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین امت کہہ رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین امت بننے کی توفیق عطا فرما دے، جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی۔ ہمیں کیوں پیدا کی ہے؟ کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ ہماری تو اپنی اصلاح نہیں ہو پا رہی، تو ہم نے کیا کسی کی اصلاح کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری اپنی اصلاح کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے۔ یا اللہ جی ہمیں بھی ایمان والا اور بہترین ایمان والا بنا دے۔ اور ان میں سے بعض ایمان والے بھی ہیں مگر ان کے اکثر نافرمان ہیں، وہ تمہیں تھوڑی سی ایذا کے سوا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وہ اگر وہ تم سے لڑیں اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں تو پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے ان پر ذلت کی مار پڑی، اللہ یہ کہ وہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں تھے، وہ اللہ کی طرف سے غضب کے حقدار ٹھہرے، ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ وہ سب برابر نہیں ہے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ حق پر قائم ہے، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ اللہ سے دعا کرے کہ ہم بھی اس گروہ میں شامل ہو جائے۔ اب غور سے سنیں، یہ گروہ کیا کرتا ہے؟ وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ یا اللہ جی یہ شرف ہمیں بھی بخش دے، اور یا اللہ تراویحوں میں کھڑے ہو کر ہمیں بھی یہ آیتیں سننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور وہ
اور آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں. یا اللہ جی ہمیں بھی بہترین سجدے کرنے والا بنا دے, جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, وہ برائی سے روکتے ہیں, وہ بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں, وہ ہی نیکوکاروں میں سے ہیں. اور جو بھی بھلائی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. سبحان اللہ, جو بھی بھلائی کریں گے نا آپ اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی, اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. یا اللہ جی ہمیں بھی نیکی کرنے والوں میں شامل فرما دے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ان کے مال, ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہ چھڑا سکیں گے, وہی دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کافر اس دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی آندھی کی سی ہے جس میں سخت پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ اسے تباہ کر ڈالے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم اپنے لوگوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ. دوسرے لوگ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. غور سے سن لیں, ہم سب مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہونے کے بجائے غیر مسلموں سے دوستی لگا کر بیٹھے ہوئے, اور ہمارا ایک بہت بڑا, اگر وہ سب کے ساتھ ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے لے جی پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں, ہمارا ملک اس سے زیادہ ترقی نہیں کرے گا. آپ دیکھیں انہی سب لوگوں نے مل کر ہمیں اور ہمارے ملک کو کیسے برباد کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کیا کرنا ہے کافروں کو, اور ان کے علاوہ جو ہے کسی کو بھی دلی دوست نہیں بنانا. دوسرے لوگ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو. ان کے دلوں کی دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے. وہ اپنے سینوں میں جو بغض اور عناد رکھتے ہیں, چھپاتے ہیں, وہ کہیں زیادہ ہے. ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو. خبردار, دیکھیں پھر دیکھیں مد آ گئی, انتم اولائی. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر مدات دے کر بتایا کہ یہ بہت بڑی بات ہے. خبردار تو اس کا ترجمہ صرف ایک ہلکا پھلکا ترجمہ ہے, باقی آپ خود سمجھ لیں کہ کتنا سختی سے ہمیں کہا گیا. خبردار, تم لوگ ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے. وہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں, غصے میں اپنے ناخن کاٹ کاٹ کھاتے ہیں. اور ان سے کہیے کہ تم اپنے غصے میں ہی مر جاؤ, بے شک اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے. اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے, اگر کوئی تمہیں برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں. اور ہمیں کیا کہا, اگر تم صبر کرو, پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. بے شک اللہ نے ان کے اعمال کو گھیر رکھا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے, غزوہ احد جو ہے اس کے بارے میں آیات شروع ہو رہی ہیں, اور مومنوں کو جنگ احد کے لیے آپ مورچوں پر بٹھا رہے تھے. اللہ خوب سننے والا, خوب جاننے والا ہے. آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں کہ آج بھی پوری دنیا میں جب بھی جنگ کی جاتی ہے تو جنگ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگوں میں جس طرح کی اسٹریٹجیز وغیرہ استعمال کی وہی آج بھی کی جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بڑی بڑی جنگوں کو فتح کرنے کے لیے آج بھی وہی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کون سے وقت کا انتخاب کیا, صبح سویرے کے وقت, جس میں کیا ہوتی ہیں, برکتیں ہوتی ہیں. جنگ احد کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ جنگ احد جو تھی وہ شوال 5 ہجری میں پیش آئی, اور یہ تھا کہ جنگ بدر میں 2 ہجری میں کفار کو عبرتناک جب شکست ہوئی تھی, ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے, 70 قید ہوئے تھے, تو ان کا کفار کے لیے بڑی بدنامی کا باعث تھا, ڈوب مرنے کا مقام تھا. چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتظامی جنگ کی تیاری کی, اور اس جنگ میں انہوں نے عورتوں کو بھی شریک کر لیا تھا. ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا تھا تو کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ کیا وہ مدینہ میں رہ کر لڑیں یا مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں. بعض صحابہ نے اندر رہ کر ہی مقابلے کا مشورہ دیا تھا, اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی
इसी राय का इजहार किया था कि मदीना के अंदर रहकर जंग की जाए। लेकिन इसके बरक्स बाद सहाबा इकराम जो थे वो बड़े पुरजोश हो गए थे, बदर में पीछे रह गए थे, और बदर वालों के लिए बहुत बड़ी जो थी वो फजीलतें जब उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमें भी लड़ना है। उन्होंने कहा नहीं जी बाहर निकल कर लड़ेंगे। जिस वक्त ये लोग मदीना से बाहर के लिए निकले और बाहर लड़ने के लिए तशरीफ ले गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार पहन लिए, तो दूसरी राय वालों को बड़ी नदामत हुई कि हमने क्यों ये ऐसा कहा है। और फिर जो अब्दुल्ला बिन अबई था उसने, क्योंकि वो वैसे भी तो वो जंग में तो जाना नहीं चाहता, उसके तो दिल में वैसे ही मुनाफकत थी, वो और उसके साथियों ने इस बात को बुनियाद बनाते हुए कि भाई आप मदीना के अंदर रहकर क्यों नहीं लड़े, वो उनका एक पूरे का पूरा जो ग्रोह था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर उन्होंने कहा हमने नहीं जंग करनी, हमने बाहर जाना ही नहीं है। और वो पूरे का पूरा जो एक ग्रोह था वो वहां से निकल गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं निकले। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की तादाद 1000 की तादाद में मुसलमान रवाना हुए थे नगर सुबह दम। लेकिन फिर जब अब्दुल्ला बिन अबई अपने 300 साथियों को लेकर चला गया था तो फिर उसके बाद मुसलमान कितने रह गए थे? 700 मुसलमान रह गए थे। और उसके बाद भी 2 कबीले ऐसे थे जब उन्होंने अब्दुल्ला बिन अबई को जाते हुए देखा था, एक बनु हारसा थे और एक बनु सलमा थे। तो वो दोनों कबीले भी क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले हुए थे तो 700 रह गए, दूसरी तरफ कितने थे? 3000 थे। तो आप ये देखें कि जिस वक्त ये इन दोनों कबीलों ने देखा कि अब्दुल्ला बिन अबई 300 बंदे ले गया, दूसरी तरफ 3000 बंदे हैं, इधर हम सिर्फ 700 रह गए, इनके भी पैर डगमगाने लगे। ये दो कबीले भी चाहते थे कि किसी तरह पीछे हो जाए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर इनके कदम जमा दिए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके दिलों को जमा दिया था। एक चीज ज़हन में रखें, किसी दिन सुबह आप जब रोजे भी आ रहे हैं ना, देखिए हर चीज से हमने तो अपने लिए सबक निकालना है ना। अब रोजे भी आ रहे हैं, अब आपका किसी वक्त दिल चाहेगा क्या है 10 बजे दोहरा कुरान होता है, थोड़ी देर तो मैं और सो सकती थी ना, मैं अपने बाकी काम भी कर सकती थी, क्या हो गया अगर 1 घंटा लेट भी चली गई, कुछ आयात ही गुजर जाएंगी ना, क्या फर्क पड़ता है। आप ये ज़हन में रखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आज साबित कदमी की दुआ मांगे, हो सकता है कल ही हमारा पहला रोजा हो इंशाअल्लाह ताला। तो अगर मेरा नहीं उठने को दिल चाह रहा, अगर मुझे लगता है कि क्या हो गया चंद आयतें हैं, तो आप ये कहा करें कि वो चंद आयतें नहीं है, वो चंद आयतें नहीं है, एक एक आयत का अजर अजीम अपनी उंगलियों पर गिना करें, आपके कैलकुलेटर जो है वो बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। दुनिया का कोई कैलकुलेटर वो अजर अजीम जो है वो सेव नहीं कर सकता। तो आप जिस तरह से अपने आप को मारेंगे, तो आज दुआ करें कि या मेरे प्यारे अल्लाह जी, जैसे आपने बनु हारसा और बनु सलमा के दिलों को ताकत दे दी थी और कुव्वत दे दी थी, और या अल्लाह जी वो जंग के लिए निकल पड़े थे, या अल्लाह जी इस पूरे रमजान में इस कुरान पाक को सुनने के लिए हमारे दिलों को भी कुव्वत, ताकत और हिम्मत अता फरमा दे। और या अल्लाह हमें सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजना, और या अल्लाह हमें भागता दौड़ता रखना, और या अल्लाह ये कुव्वत और ताकत हमें दीन और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दे देना। क्योंकि आप देखें बनु हारसा और बनु सलमा को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुव्वत और ताकत क्यों दी? दीन की सरबुलंदी के लिए ना, और तो कोई मकसद ही नहीं था। जंग का क्या मकसद था? इस्लाम की सरबुलंदी। तो उसके लिए ये कुव्वत और ताकत दी। और इस वक्त आपको और मुझे कुव्वत और ताकत किस लिए चाहिए? कुरान पाक पढ़ के इस कुरान पाक के नफाज के लिए हमें ये कुव्वत और ताकत चाहिए। तो इसकी सरबुलंदी के लिए भी रमजान से पहले ही दुआ कर ले, जहां गज़वा ओहद का जिक्र आ गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जब तुम्हारे 2 ग्रोहों ने कम हिम्मती दिखाने का इरादा किया, यही वो 2 ग्रोह थे, तो अल्लाह उनका दोस्त था। और मोमिनों को किस पर भरोसा करना चाहिए? पढ़ लेते हैं, वो अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। और अल्लाह ने बदर में ऐन उस वक्त तुम्हारी मदद की जब तुम कमजोर थे, बस तुम अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें शुक्र अदा करने की तौफीक हो। शुक्र अदा करे, तौफीक मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप मोमिनों से कह रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए काफी ना होगा कि अल्लाह आसमान से 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे, या अल्लाह जी हमें भी फरिश्तों के जलू में यहाँ पर लेकर आए, या अल्लाह जी यहाँ हमें फरिश्तों के जलू में बिठाएं, और या अल्लाह जी एक एक आयत को पढ़ने, सुनने और समझने की तौफीक अता फरमा दे।
क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करो, गौर से सुन लें, सब्र करो किस पर? अपने कामों पर, अपनी नींद पर, अपने आराम पर। और आप देखें बहुत सारे काम आपके घर में इस वक्त भी बिखरे हुए होंगे, बहुत सारे लोग आज छुट्टी करके बैठे हुए, किस लिए? हमने अपने घरों को साफ करना है, हमने बाकी चीजें करनी है, बहुत बड़ा वक्त था हमारे पास, हमने उसको गंवाकर आखिरी दिन सारा काम क्यों करना है? आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करें कि या अल्लाह जी हमें पूरी तरह पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, और या अल्लाह जी कुरान पाक की एक एक आयत को दिल में उतारने की तौफीक अता फरमा दे। और या अल्लाह जी जैसे आपने बदर के मैदान में फरिश्ते उतारे, हमारे दिलों को भी जमाए रखने के लिए फरिश्तों का एक बड़ी जमात से हमारी मदद फरमाए। क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करो, अल्लाह से डरते रहो, दुश्मन तुम पर फौरन चढ़ाए तो उसी लम्हे तुम्हारा रब 5000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। गौर से सुन लें, आपका दुश्मन कौन है? शैतान। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? दुआ मांग ली है, 5000 फरिश्तों से मदद करूंगा इंशाअल्लाह ताला। या मेरे प्यारे अल्लाह जी इन फरिश्तों की मदद हम सब के लिए भेज दें और रूहुल कुदुस से हमारी मदद फरमाएं, आमीन या रब्बुल आलमीन। जिनके खास निशान लगे होंगे और अल्लाह ने उसे तुम्हारे लिए खुशखबरी बना दिया ताकि इससे तुम्हारे दिलों को तसल्ली हो। और उसका कैसे पता चलेगा? फरिश्ते आए हैं, दिलों को तसल्ली हो जाएगी। और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से होती है जो बहुत जबरदस्त नहायत हिकमत वाला है। अल्लाह का मकसद ये था कि वो काफरों के एक गिरोह को हलाक कर दे या उन्हें जलील कर दे, फिर वो नामुराद होकर लौट जाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इस मामले में कुछ इख्तियार नहीं, अल्लाह चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले, चाहे तो उन्हें अजाब दे दे, क्योंकि वो जालिम थे। या अल्लाह जी हमें जालिमों में शामिल ना फरमाना। और आसमान और जमीन में जो कुछ भी है अल्लाह ही का है, वो जिससे चाहता है बख्श देता है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से अल्लाह की बख्शिश मांग ले, यगफिरु लिमन यशा, या अल्लाह जी हमें भी बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमा दे, और जिसे चाहता है अजाब देता है। या अल्लाह जी हमें ऐसे लोगों में शामिल ना फरमाना। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बढ़ा चढ़ा कर सूद ना खाओ। एक तरफ जंग हो रही है, दूसरी तरफ साथ ही सूद आ गया। और अल्लाह ताला से डरो ताकि ताकि तुम्हें निजात मिल सके, और उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। या अल्लाह इस आग को हमें देखना की भी तौफीक ना देना, या अल्लाह इस आग की आवाज सुनने की भी तौफीक ना देना मेरे अल्लाह। और अल्लाह और इसके रसूल की फर्मा बरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और अपने रब की बख्शिश और उसकी जन्नत की तरफ दौड़ो। सुभान अल्लाह। या अल्लाह जी हमें भी अपनी बख्शिश और जन्नत की तरफ दौड़ने की तौफीक अता फरमा दें। और जन्नत कितनी बड़ी है, गौर से सुने, जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। एक एक शख्स की जन्नत इतनी बड़ी है जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। या अल्लाह जी हमें भी मुत्तकीन में से बना दें, और वो लोग जो खुशी और सख्ती के मौके पर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, गुस्सा पी जाने वाले। देखें कितनी प्यारी बात है, कौन लोग अल्लाह को पसंद है? गुस्सा पी जाने वाले, रोजों में तो बहुत ज्यादा आता है, और लोगों को माफ कर देने वाले। और अल्लाह नेकोकारों को पसंद करता है। तो रोजे, आज हमें पता ही नहीं था कि आज ये आयत चलेगी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि कल रोजा है, तो सबसे ज्यादा जो है ना रोजे में हमें गुस्सा आता है, और गुस्से से ज्यादा हमें कुछ भी नहीं आता। और स्पेशली गुस्सा किस वक्त आ रहा होता है? अफ्तार के बिल्कुल करीब करीब जब होते हैं और हमारे काम मुकम्मल नहीं हो रहे होते, तो हमें कभी बच्चों पर गुस्सा आ रहा होता है, कोई आपकी हेल्प ना कर रहा हो कि इधर आओ, ये लेके जाओ, वो लेके जाओ, उस वक्त सब मसरूफ होते हैं, वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे होते, फिर हम चीखने लग जाते हैं, हमारे पास कोई दूसरा हथियार ही नहीं ना होता। तो आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी प्यारी आयत दी। मैं कहती हूँ ये आयत ना ऐसा करे, अपने हाथ से छोटी सी करके, बल्कि बड़ी सी करके, छोटी सी नहीं बड़ी सी करके किचन में ही लगा दे, नहीं किचन में लगा दे, क्योंकि सारा गुस्सा हमारा किचन में ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो दूसरी आयत थी, वो सूरत बकरा की आयत थी ना। आज ये फर्स्ट टाइम मैं कह रही हूँ कि ये आयत भी लिख के लगा दे किचन में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पसंदीदा बंदे बन जाए। इधर हम चीख मारने लगेंगे, उधर आयत पर नजर पड़ेगी, हम कहेंगे नहीं नहीं अल्लाह जी, आप, हमने तो आपके पसंदीदा बनना है। क्योंकि आप देखें कि अफ्तार के टाइम पर ना बच्चे भी हमें बहुत ज्यादा कुड़ाना शुरू हो जाते हैं, उनके अपने बड़े काम होते हैं, वो इधर इर्द गिर्द हो जाते हैं, फिर हमें गुस्सा चढ़ता है। तो दुआ करें कि ऐसे वक्त भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अच्छे नामों से पुकारे फरिश्तों के सामने, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए कि ये वो मेरी बंदी है जिसने मेरी खातिर गुस्सा पी लिया, जाओ मैंने इसे माफ कर दिया। आमीन आमीन आमीन।
اللہ تعالیٰ یہ بخششیں ہمارے لیے بھی کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اب دیکھیں انسان ہے نا، چیخ تو مارے گا نا، غصہ بھی آئے گا، تو اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہاں اگر آ گیا غصہ، آ گیا غلط کام ہو گیا، چیخ مار بیٹھے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب مار بیٹھے تو کیا روتے ہی رہے؟ نہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے، استغفار کرنا شروع کر دیں۔ اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بخشتا، اللہ ہی ہے جو بخشتا ہے۔ اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، پھر بار بار چیخیں نہیں مارتے ایک دفعہ مار لی تو بس فارغ ہو گئے، پھر بار بار نہیں مانگتے، پھر معافی مانگ لیتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے، اس کا بدلہ کیا؟ غور سے سنیں، رب کی طرف سے بخشش اور جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے کیا بہتی ہیں؟ نہریں بہتی ہیں، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اچھا اجر ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ نبیوں کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا تھا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے وضاحت اور پرہیزگاری کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور تم سستی نہ کرو، تم غم نہ کھاؤ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو رمضان آنے سے پہلے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک سستی نہیں کرنا، ایک غم نہیں کھانا کہ ہائے ہائے باقی سب کے تو صبح صبح کام ختم ہو جاتے، میں جا کے دوپہر میں کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بالکل غم نہیں کھانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح آپ کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ کو آپ اسی طرح بھاگتی دوڑتی اچھی لگتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ بستر توڑتی اچھی نہیں لگتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح اپنے سارے کاموں کو انجام دینے والی ہوں۔ اور تم نہ سستی کرو نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے۔ دو چیزیں مانگی ہیں، کون سی ہیں؟ ایک سستی نہیں کرنی اور ایک غم نہیں کرنا۔ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہم انشاءاللہ غالب ہو جائیں گے۔ کیسے غالب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ جنت میں جانے والے لوگوں میں ہو جائیں گے اگر تم مومن ہو۔ جنگ احد کے بارے میں سن لیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کا لشکر 700 افراد پر مشتمل تھا جو گئے ہوئے تھے۔ 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر کیا تھا، اور انہیں تاکید کی تھی کہ فتح ہو کے شکست تم لوگوں نے یہ والی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اور پھر جس وقت فتح ہوئی، فتح قریب تھی، اور تمام کے تمام جو تھے وہ پہاڑی والے حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھی جو تھے وہ واضح دیتے رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی مت کرو، لیکن مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے نا، کل ہم نے پڑھا کہ مال کی محبت تو ہے ہمارے دلوں میں، تو مسلمان وہاں سے اتر آئے۔ اور اس وقت بھی خالد بن ولید وہ شخص تھے جنہوں نے اس جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا تھا۔ خالد بن ولید بھی، ان کو بھی شکست ہو گئی تھی، وہ تیزی سے بھاگ گئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ تمام مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں۔ تو خالد بن ولید نے ایک پورا بڑا دستہ جو تھا اس کو دوبارہ متحرک کیا، اپنے ساتھ لیا، اور سب سے پہلے ان کو جو نظر آیا کہ ٹوپے پہ عبداللہ بن جبیر بہت تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ رہ گئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے جو تھا وہ نہیں کر پا رہے تھے، جو مشرکین تھے ان کو فتح نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ اوپر سے تیر پڑتے تھے ان کو۔ تو خالد بن ولید نے پھر واپس پلٹ کر سب سے پہلے اسی جگہ کو قبضہ کیا تھا، عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا، اور پھر اس جگہ کو قبضے میں کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس جنگ کا پانسا پلٹ گیا، اور اس جنگ میں جو تھا وہ مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کی گئی تھی، انہوں نے جو بات کی تھی ان کی بات کی نافرمانی ہو گئی تھی۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں احد میں زخم لگے تو ایسے زخم تو بدر میں کافروں کو بھی لگ چکے ہیں، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں، کسی دن آپ دیکھیں آپ بڑے خوش اٹھتے ہیں، آپ کو کوئی اچھی چیز ملی ہوتی ہے، کسی دن ہم بڑے اداس ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایسی خبر دیکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا تو پتہ بھی نہیں ہلتا، کوئی ایسی خبر ہمیں آ جاتی ہے اس دن ہم افسردہ ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں غور سے سن لو، تمہارے دن دنیا میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کس دن بہت خوش، کسی دن پریشان، کس دن دل پریشان، کس دن کوئی تمہیں چوٹ لگ سکتی ہے، کسی دن کوئی تمہیں بری بات تمہارے سامنے آ سکتی ہے، کسی دن اچانک تمہیں خوشخبری سامنے آ سکتی ہے۔
تو یہ آیت بڑی خوبصورت ہے, اگر چاہے تو انڈرلائن کریں جب بھی دل کو تسلی دینی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں. یہ بھی تو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے نا, کہ میں کل یہی کہہ رہی تھی اپنے بچوں کو بھی, میں نے کہا اگر یہ ڈیپ نہ ہوتا, یہ زیادہ نیچائی میں نہ ہوتا تو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہم سب کے لیے کافی تھا, اتنا لمبا تھا تو ہم سب کے لیے کافی تھا نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا شکریہ ادا کریں تو ہم سب جو اتنا شور مچا رہے تھے اہلن و سہلن یا رمضان, کدھر چلے جاتے؟ زمین کے نیچے, زمین کے نیچے. ابھی تو رمضان کو ہم نے جو تھا پھر وہ پہلا روزہ بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. جیسے کل جب مجھے جاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بھئی وہ ایک خاتون ہے اور ان کی فوتگی ہو گئی, یاد ہے نا آپ نے کل جاتے ہوئے کہا, میں گھر جا کے اتنی دعا کری تھی, میں نے کہا یا اللہ جی انہوں نے بھی رمضان کے بارے میں کتنا کچھ سوچا ہوگا, ہم کتنے خوش قسمت ہیں. اگر آپ کو آج تراویح کی بھی توفیق مل رہی ہے, اگر آج آپ کو کچھ قرآن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے, اگر آج کل آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق مل جاتی ہے, اس توفیق پر بھی اتنا شکریہ ادا کریں. خدا را ان لمحات کو سمیٹ لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف کن کہیں گے اور فیکون ہو جائے گا. ہم میں سے کوئی بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور میرے فیصلوں کے خلاف کون ہے جو بات بھی کر سکے. بڑی مزے کی بات ہے, میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ جو جتنا زیادہ شدت سے سویا ہوتا ہے نا, گہری نیند میں سویا ہوتا ہے, اس کو جگانا اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی, ایک بڑی مزے کی ہے تو ویڈیو فنی سی. وہ ویڈیو کیا آتی ہے کہ ایک مرغا آتا ہے اور وہ مرغا آ کے عین سر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور سر کے اوپر کھڑا ہو کے اذان دیتا ہے نا, اور وہ بندہ اسی طرح اس کی گردن پکڑتا ہے اور اس کو لے جا کے ذبح کر دیتا ہے. کہتے ہیں کیا مصیبت ہے, روز آ کے میرے سر کے اوپر ہی آ کر اذان دے دیتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی اذان دیتا ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے تو دل کرتا ہے پہلے پکڑ کے اس کو ذبح کرے. اس نے اتنی پیاری نیند میں ہم سوئے ہوئے ہیں, اس نے ہمیں کیوں اٹھایا ہے, کہ کیوں کہتا ہے قرآن پڑھو. تو ایک چیز ذہن میں رکھیں, جو بہت گہری نیند میں ہوتا ہے نا وہ پھر آسانی سے نہیں اٹھتا, پھر وہ آپ کو ذبح کرنے کے در پہ ہوتا ہے. لیکن دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسی گہری نیندوں سے ہمیں بچا لے. میرے خیال میں جو علم والے ہیں وہ میری بات بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو علم والا بنا دے, آمین یا رب العالمین. چلے جی غزوہ بدر کا پڑھ لیتے ہیں. باقی میں نے آپ کو بتا دیا اور سٹارٹ میں میں نے آپ کو سمجھا دیا, اور باقی جو ہے وہ ہمیں یہ آیتیں پڑھائیں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ایمان, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا تھا کہ کون ایمان والے ہیں اور تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا تھا, اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ آیت میں ایک دفعہ پھر پڑھ لیتی, پوری آیت پڑھ لیتی ہوں. اگر تمہیں احد میں زخم لگے ہیں تو ایسے ہی زخم بدر میں کافروں کو بھی لگ چکے ہیں. ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں. تمہیں یہ زخم اس لیے لگے کہ اللہ جاننا چاہتا تھا کہ کون ایمان والے ہیں, اور وہ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا. سبحان اللہ. دعا کر لے اس وقت کہ یا اللہ جی ہم سب کو بھی شہادت کی موت دینا میرے اللہ جی, اور اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمانا, اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف کر دینا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا تھا. تو زلزلے کو بھی اسی طرح سامنے رکھ لیں. اور کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور صبر کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جان لڑا سکتی ہو, صبر کر سکتی ہو, انشاءاللہ تعالیٰ جنت تمہارے لیے ہی تو پھر بنی ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین اور شاکرین میں شامل فرما دیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی جان کو اللہ کے لیے ہلاک کرنے والا بنائے. اس پر نہیں آمین آئی کبھی بھی جان آمین جی. وہ جان, اپنی جان بہت پیاری ہے نا, تو وہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے بھی آئے تو وہ پیاری اتنی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہائے ہم نے تو سنا ہی نہیں ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے. سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ہلاک کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہوں, زیادہ سے زیادہ پہنچانے والے ہوں, زیادہ سے زیادہ لینے اور دینے والے ہوں. تو یہ بھی تو ہلاکت کا یہ ایک ذریعہ ہے نا, کہ یعنی آپ ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ کو نہ اپنی صحت کا پتہ ہے, نہ اپنے کھانے کا پتہ ہے, نہ پینے کا پتہ ہے, نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے. بس آپ کا دل چاہتا ہے کہ کسی طرح کسی شخص کے کان میں دین کا پیغام پہنچ جائے. بالکل خواہشات بھی چھوٹتی ہیں,
बिल्कुल गीबतें छूट जाती हैं, सबसे बड़ी चस्के की चीजें। बिल्कुल कपड़े आपसे वैसे छूट जाते हैं, आपसे वैसी चीजें छूटना शुरू हो जाती हैं जो आपकी मरगूब होती हैं, पसंदीदा होती हैं। और सबसे मजे की बात बताऊं, आप फिर वो बैठकर वो बड़े बड़े खाने नहीं बनाती, वो जो एक टाइम में आप बैठकर वो बड़े बड़े देगचे हलीमे बनाती होती थी, और आप जो मुरब्बे बनाती थी, और आप जो बाकी चीजें बनाती थी, फिर आप उनसे रह जाती हैं। आप कहती हैं हाय कोई ऐसा काम हो कि झटपट बन जाए और मैं भी फारिग हो जाऊं और मैं अल्लाह के रास्ते में दौड़ूं। और आप देखें जो दीन वाले होते हैं, वो उनको खाने पीने से ज्यादा उनको फिक्र ये होती है कि इन दिनों में हम नेकियां समेट लें। तो खाना पीना भी जरूरी है, घर वालों को भी खुश रखे, पता चले कि वो खफा बैठे हुए, नाराज बैठे हुए, और हम अपने ही कामों में लगे हुए। दोनों काम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला ही देखते हैं फिर क्या होगा। बिल्कुल ये भी आगे मैंने यही कहा ना कि उनका भी ख्याल रखना है, और अपने लिए भी बहुत अच्छी जन्नत की, खूबसूरत तरीन जन्नत की दुआ करनी है इंशाअल्लाह ताला। आगे देखिए, तहकीक तुम जंग से पहले ही शहादत की मौत की ख्वाहिश करते थे, चुनाचे अब बस अब तुमने उसे अपनी आंखों से अपने सामने देख लिया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही तो हैं, इनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके। अगर उनका इंतकाल हो जाए या शहीद हो जाए तो क्या तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? और जो कोई अपनी एड़ियों के बल फिर जाए तो अल्लाह का कुछ भी ना बिगाड़ सकेगा, और अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को अच्छी जज़ा देगा। कितनी दफा शुक्र की बात आई है, करें शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और कोई जानदार अल्लाह के हुक्म के बगैर मर नहीं सकता, उसने मौत का वक्त लिखा हुआ है। और जो कोई दुनिया का बदला चाहता हो तो हम उसे दुनिया में ही कुछ दे देते हैं, जो कोई आखिरत का बदला चाहता हो तो हम उसे उसमें से कुछ दे देते हैं। दोबारा सुन लें, और हम शुक्र अदा करने वालों को अच्छी जजा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह जी दिल से दुआएं हैं। और कितने ही नबी गुजरे जिनके साथ मिलकर बहुत से लोगों ने जहाद किया, गौर से सुन लें। और जरूरी नहीं है कि तीर और तलवारों वाला जहाद हो, अल्लाह का दीन आगे पहुंचाना, इससे बड़ा जहाद और क्या हो सकता है। उन्हें अल्लाह की राह में जो तकलीफ पहुंची, उन्होंने हिम्मत ना हारी। गौर से सुन ले, दो काम है, एक हिम्मत नहीं हारी और एक कमजोरी नहीं दिखाई। हाय लोग तो आते ही नहीं, लोग तो सुनते ही नहीं, मैं क्या करूं, मैं किसको सुनाऊं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक अकेली हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आगे आके एक बंदा बैठ जाता है, एक ही बैठता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है वो एक पूरी उम्मत पर भारी हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी एक उम्मत नहीं थे, पूरी एक उम्मत थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक बंदे थे ना, पूरी एक उम्मत पर भारी थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वही एक बंदा पूरी उम्मत पर भारी होगा। बड़े बड़े कमरे और बड़ी बड़ी जगह ना देखे। बहुत सारे लोगों को मैं कहती हूँ, आप जो है वो जूम पर, आप नहीं कहीं जा सकते, जूम पर ऑनलाइन करें, हमें कौन सुनेगा। मैं कहती कोई बात नहीं, आप लिंक भेजे, एक भी आ गया, उसने भी सुन लिया, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपने तो अल्लाह की महफिल सजाई, आपने तो रास्ते बनाए, आपने लोगों को रास्ते दिखाए। अब लोग ना आना चाहे तो आपका तो कोई कसूर नहीं है, तो आने दे लोगों को और करने दे। अगर नहीं आते तो आपका पैगाम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फरिश्ते सुनेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से पत्थर खाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव लहूलुहान हो जाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमोशनली बिल्कुल डाउन हो जाते हैं कि ये कैसी कौम है अपने रसूल को पत्थर मारती है, और रसूल के पांव जो है वो खून से भर जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में आके बैठ जाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, बाग में वो जो अंगूर का खोशा पे देने वाला था, वो कोई मुसलमान था? गुलाम था, लेकिन कौन था? कुछ याद है आप लोगों को? वो किसको मानता था? हजरत यूनुस बिन मत्ता को मानता था। उन्हें उसने पूरी की पूरी जो है उसने बता दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा यूनुस बिन मत्ता? उसने कहा हाँ, आप कैसे जानते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ करवाया। वो इतना खुश हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने अंगूर का खोशा पेश किया। किसने खिलाया था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा ना। उस गुलाम के दिल में भी आता, दो पत्थर मार के वो भी दीवार से पीछे कर देता। ऐसा ही है ना? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में पत्थर खाने वाले को फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनामात भी फिर अंगूरों की शक्ल में देते हैं। और फिर आप देखें, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस
टूटे जिस्म, और उस जो था वो इमोशनली तो इस तरह से डाउन हुए जो ही वो रास्ते में आते हैं, तो एन फजर के टाइम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते हैं तो आकर कौन सुन जाते? जिन सुन जाते हैं। पूरी की पूरी सूरत जिन उतर चुकी हुई है, नहीं था कोई, तो क्या हुआ फिर? जिन्नों की इतनी बड़ी जमात वो क्या कहती है? अब वो साथ जाते हैं और वो तबलीग करना शुरू कर देते हैं। आप तो अकेले रह ही नहीं सकते, आपके तो इर्द गिर्द इतनी मखलूक है। आपको तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने प्यार मोहब्बत और खलूस के साथ, कितने प्यार और मोहब्बत के साथ बनाया। किस कदर प्यारी मखलूक है ये इंसान कि फरिश्ते कह रहे हैं या अल्लाह जी इसे क्यों बनाने का मकसद क्या है? अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते तुम नहीं वो जानते जो मैं जानता हूं। कितनी बड़ी बात है। तो हम कोई छोटी सी मखलूक है? अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इतने प्यार और मोहब्बत से बनाया, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप क्या समझते हैं कि बस हमारे लिए बड़ी बड़ी महफिलें हो हम फिर पढ़ेंगे? नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए थे, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिन्नों की पूरी जमात को पीछे खड़ा कर दिया। पूरा ग्रोह था ना जिन्नों का। तो आप ये देखें कि कभी परेशान ना हुआ करें। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने दीन के लिए कहे सुना दे। आप कहते मेरे बच्चे नहीं सुनते, आपके बच्चों के साथ जो उस कमरे में फरिश्ते और जो बाकी शैतान जिन वगैरह होते हैं वो सब सुन रहे होते हैं। सुना दे। जब आप कुरान पढ़ा करें ना तो दिल ही दिल में ना पढ़ा करे, हल्की सी आवाज ऊंची कर लिया करे और कहा करे या अल्लाह जी आज आपको सुनाने के लिए कुरान पढ़ रही हूँ, या अल्लाह जी मेरे इस कुरान को मेरे हक में लिख ले, और या मेरे प्यारे अल्लाह जी जो जिन जो फरिश्ते ये सुने अगर उनको भी पसंद आ जाए तो उसका अजर भी मेरे हक में लिख ले मेरे अल्लाह जी। हमने कभी इस नियत से कुरान पढ़ा? हरगिज भी नहीं। आज से हम अपनी नियतें भी दुरुस्त करेंगे, तभी फिर रमजान की रहमतें बरकतें सब उठा के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और अच्छे और बेहतरीन तरीके से अपने अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने खड़े होने वालों में से हो जाएंगे। और कितने ही नबी गुजरे जिनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वालों ने जिहाद किया, उन्हें अल्लाह की राह में जो तकालीफ पहुंची उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दो चीजें, ना हिम्मत हारनी है, ना कमजोरी दिखानी है, और ना ही वो काफिरों से दबे। अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। और उनका कहना यही था कि हमारे रब, चले आए वो आ रही है दुआ आ रही है, रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरिना सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। उनका यही कहना था, ए हमारे रब हमारे गुनाह बख्श दे। आमीन, साथ साथ आमीन करते जाए ऊंची आवाज में। ए हमारे रब हमारे गुनाह बख्श दे, हमारे कामों में हमसे जो ज्यादतियां हुई वो माफ कर दे, हमें साबित कदम रख दे, और काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। चुनांचे अल्लाह ने उन्हें दुनिया में ही सवाब दिया और आखिरत में बहुत अच्छा सवाब है। अल्लाह नेकोकारों को पसंद करता है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम काफिरों की बातें मानोगे तो वो तुम्हें पलटा कर मुर्तद बना देंगे, फिर तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, गौर से सुन ले, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वो बेहतरीन मदद करने वाला है। जिन लोगों ने कुफर किया हम उनके दिलों में रोब डाल देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ ऐसी चीज को शरीक ठहराया जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की थी, और उनका ठिकाना दोज़ख है। वो जालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है। यकीनन अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच कर दिखाया जब तुम ओहद में उसके हुक्म से काफिरों को कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि जब तुमने कम हिम्मती इख्तियार की और अपनी जिम्मेदारी के बारे में झगड़ने लगे, और बाद इसके कि जब अल्लाह ने तुम्हें वो चीज माले गनीमत की झलक दिखाई जिससे तुम मोहब्बत करते थे तो तुमने नाफरमानी की। तुम में से कुछ लोग दुनिया को चाहते हैं, कुछ आखिरत की ख्वाहिश रखते हैं। फिर अल्लाह ने तुम्हें काफिरों के मुकाबले में पसपा कर दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे। बिलाशुबा फिर भी उसने तुम्हें माफ कर दिया, और अल्लाह मोमिनों पर फजल करने वाला है। या मेरे प्यारे अल्लाह जी, हम सब ये छोटी सी जमात पर भी अपना फजल कर दे, अपनी रहमत कर दे, और या अल्लाह हमें भी अपने चुने हुए बंदों में शामिल फरमा दे। जब तुम भागे जा रहे थे और किसी की तरफ पलट कर ना देखते थे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पीछे से तुम्हें आवाजें दे रहे थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें गम पर गम दिए ताकि तुम्हें ये सबक मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाए या जो मुसीबत तुम पर नाजिल हो उस पर तुम्हें गमगीन नहीं होना चाहिए।
اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا جس سے تمہارے ایک گروہ پر اونگ طاری ہو گئی، دوسرا گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت اپنی ہی ذات کی تھی اور وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگا تھا، وہ کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ تو کہہ دیجئے سب اختیار اللہ ہی کا ہے، اور وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل کر آتے، اور یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے تاکہ تمہارے دلوں میں سے وسوسے صاف کر دے، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ بے شک جب دو لشکر احد میں آپس میں ٹکرائے تھے تو تم میں سے جن لوگوں نے پسپائی اختیار کی یقیناً وہ اپنی بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، اور بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑے حوصلے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کہ جب وہ سفر کے لیے یا جہاد کے لیے نکلے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے۔ یہ کہتے جنگ میں گئے تھے تو اس لیے مر گئے تھے، نہ جاتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، یہ اس لیے کہ اللہ ان کی ایسی باتوں کو ان کے دلوں کا پچھتاوا بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے، سبحان اللہ، رحمت للعالمین۔ اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے بخشش مانگے اور ان سے باہم معاملات میں مشورہ بھی کریں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بھروسہ کرنے والوں کے لیے ہی ہے اور انہی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی بھروسہ کرنے والے اور اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لانے والوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ یا میرے پیارے اللہ جی ہم سب کی مدد فرما دے، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا، جو اس نے خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بھلا تمہارا کیا حال ہے جب احد میں تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ بدر میں تو تم نے اس سے دگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی ہے۔ مسلمانوں کو یقین نہیں تھا کہ نبی کے ہوتے ہوئے ہم نے وقتی طور پر شکست بھی ہو سکتی ہے۔ کہہ دیجئے مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور جب احد کے دن جب دونوں لشکر باہم ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا، غور سے سن لیں، اگر خدا نہ خواستہ کبھی ہمارے لیے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، روزے میں بھی آ جاتی ہے، تو وہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کس کی طرف سے تھی؟ وہ اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہے، اور یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہے، اور ان منافقوں سے کہا جائے گا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا شہر کا دفاع کرو،
انہوں نے کہا اگر ہمیں جنگ ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہوں سے بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ وہ بات خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے، ایک تو کیا کیا، خود بھی نہیں نکلتے، خود بھی پڑھنے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آتے، اور ساتھ میں لوگوں کو بھی کیا کہتے، کیا ضرورت ہے، اپنے گھر کے کام کر دیکھو، تھوڑے کام ہوتے ہیں تمہارے گھر میں، اتنی فارغ ہو گئی ہوئی ہو کہ سارا دن بیٹھ کر قرآن پڑھتی رہتی، پڑھتی ہی ہو نا، 4-5 قرآن جو پڑھے ہیں بس وہی بخش دیا کرو، وہی کافی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح خود بھی پیچھے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو لڑائی میں مارے گئے کہنے لگے اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، گھر میں انسان کے ہسبینڈ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ہلکی پھلکی لڑائی بھی ہو جاتی ہے، شوہر کہتا ہے، بعض دفعہ غصے میں انسان آ جاتا ہے، روزہ بھی ہوتا ہے، باہر کی بھی آپ کو پتہ ہے، دیکھیں کتنی پریشانیاں ہیں آج کل، خرچے پورے نہیں ہو رہے، ہر شخص اگر امیر کبیر ترین ہے وہ بھی رو رہا ہے، غریب ہے تو وہ تو ویسے ہی رو رہا ہے، اور جب گھر میں مرد وغیرہ لا نہیں پا رہے ہوتے تو وہ شرمندہ ہو رہے ہوتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو کتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ وہ جو مرد ہے پھر وہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے دسترخوان میں آج کیا ہوگا، میرے بچے کیا کھائیں گے، کیسے کریں گے، تو تھوڑا سا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ نعوذ باللہ پھر جب شوہر آتے ہیں اور آپ بھی کام پورا نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں، آپ بھی قرآن پاک لے کر بیٹھی ہوتی ہیں، آپ باقی چیزیں لے کر بیٹھی ہوتی ہیں، تو خدا نخواستہ کسی کے منہ سے کوئی غلط بات، کوئی چھوٹی موٹی چیز نکل جاتی ہے۔ تو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنگ کے دوران، دیکھیں جنگ سے ہم نے کیا سبق لینا ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی اس طرح کی بات بھی ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جانوں کو ہلاک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پھر کیا کہا جائے گا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے، کیا دوبارہ سے آیت پڑھ لیتی ہوں، یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو لڑائی میں مارے گئے کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر ذرا اسے ٹال کر دکھاؤ، آئے نا موت کا فرشتہ تو اس کو آج نہ ہو، 2-3 دن بعد آنا۔ ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو۔ دیکھیں جی، جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں پھرتے ہیں اور پھر جب وہ فوت بھی ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، انہیں اعلیٰ اور عرفہ شرف عطا کرتے ہیں۔ یا میرے پیارے اللہ جی، ہماری موت کے وقت بھی اعلیٰ اور بہترین فرشتوں کو بھیج دینا، اور یا اللہ بہترین فرشتوں کے ہاتھ میں ہم مرے میرے اللہ جی، یا اللہ بہترین فرشتوں کی دعاؤں میں ہماری زندگی ہو، اور یا اللہ ہماری موت بھی قابل رشک ہو میرے اللہ، یا اللہ مرتے وقت بھی ہمارے پیچھے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں صدقہ جاریاں ہو، اور یا اللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں مرنے نہ دینا، یا اللہ جی ہماری سچی ناموری رکھنا، اور یا اللہ دنیا میں بھی نیکوکاروں کا ساتھ دینا، اور یا اللہ مرنے کے بعد بھی نیکوکاروں سے جا میں لانا میرے اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اور ان لوگوں کو مردہ نہ خیال کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، دنیا میں نہیں، رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، ہمیں بھی جو ملا اس پر بھی خوش ہو جائے، اور مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے ملے نہیں، ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے۔ تو آج آپ دیکھ لیں، ہم اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ہم بھی اپنی نسلوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے ملے تو نہیں ہے لیکن ان کے لیے بھی ہم دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کے لیے بھی ہمیں خوشخبریاں دے دیں، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے پیرنٹس فوت ہو گئے، انہوں نے تو ہمارے بچوں کو بھی نہیں دیکھا، ایسا ہی ہے نا، ہم اگلی نسل بھی نہیں دیکھی، اور ہو سکتا ہے اسی اگلی نسل میں سے کوئی اتنا زبردست شخص آ جائے اور وہ وہاں بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہوں کہ اگلی نسلیں بھی جو ہیں وہ بہترین ہو جائے انشاءاللہ۔ اور دیکھیں برزخ میں تو دعا کرتے ہیں، جو اپنے پیچھے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو مردے ہوتے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے، پیچھے والے بھی ان کو دعاؤں کا تحفہ بھیجتے ہیں، وہ بھی دعائیں کرتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک روحوں کو یہ بھی اذن دیتے ہیں کہ وہ دعائیں بھی کریں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے دعا کیا کرے اپنے والدین کے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے، اور ان کو دن رات دعاؤں میں یاد رکھا کرے تاکہ وہ بھی آپ کو اچھی اور بہترین دعاؤں میں یاد رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے ملے نہیں اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے۔
کہ اگر انہیں دنیا میں رہ گئے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اپنے چہرے ذرا کھلا لیں، بڑی دیر سے آپ بڑے جو ہے نا سخت سخت چہروں سے بیٹھے ہوئے، ذرا خوش ہو جائیں۔ اس وقت اللہ کی رحمت اور فضل کے سائے میں ہے، الحمدللہ۔ ٹائم کو نہ دیکھیں، یہ ٹائم اسی طرح ہی چلتا رہے گا، اپنے آپ کو دیکھیں۔ ویسے ماشاءاللہ آپ لوگوں کا تو دھیان بھی نہیں تھا، میں نے ہی دھیان دلایا۔ تو وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دل سے اللہ جی آپ کا شکریہ، یا اللہ جی آپ کا دل سے شکریہ، یا میرے پیارے اللہ جی آپ کا دل سے شکریہ کہ آپ کی نعمت اور فضل ہمیں عطا ہوا، اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک اور اللہ تعالیٰ نے بہترین دن تھا جو کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ جس دن کا آغاز اتنا اچھا کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی دعاؤں میں اور اتنے بہترین طریقے سے آغاز کیا، دعا کریں کہ اس دن کا اختتام بھی اتنا خوبصورت ہو کہ عصر کے وقت جب ہمارے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائیں تو چمکتے اور نوروں سے لکھے ہوئے ہمارے اعمال جائیں، اور جب کل فجر کے وقت ہمارے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائیں تو وہ اتنے خوبصورت اور نور سے بھرے ہوئے ہوں۔ اور اگر انشاءاللہ کل روزہ ہوتا ہے اور سحری ہوتی ہے تو ہم سب انشاءاللہ اپنی سحری کو استغفار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے اور بہترین ناموں کی سے اپنی سحریوں کو خوبصورت بنائیں انشاءاللہ۔ سحریاں منہ بنا بنا کر نہیں بنانی، خوشی خوشی بنانی ہے، افطاریاں خوشی خوشی بنانی ہے۔ آپ عورتیں وہ واحد مخلوق کے ہوں گی، میں وہ واحد مخلوق ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے ساروں کے روزوں کا اجر آپ کے حصے میں ڈالا ہوا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کام مردوں کے ذمہ بھی تو لگا ہے نا، ان کے ذمہ بھی لا کے تو وہی دیں گے، لا کے وہی دیں گے۔ تو آپ اتنے ڈھیر سارے لوگوں کے لیے پکائیں گی اور کھلائیں گی، تو پوری کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ شرف عظیم جو ہے وہ قبول کر لیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ باجی، بہت ہی بہترین چیزیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری باتیں ہم نے سنی الحمدللہ، اور بس ایسے لگ رہا تھا کہ رواں رواں شکر ادا کر رہے اللہ کا۔ بالکل بالکل۔ تو باجی جو آیت نمبر 91 ہے سورۃ آل عمران کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا چاہے زمین بھر بھی سونا دے دے۔ ہاں بالکل۔ تو باجی اس سے ریلیٹڈ ہی ایک چیز میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو زمین کا جو وزن ہے، یعنی جو میس آف ارتھ ہے، وہ 5.9 کوادریلین kg ہے، یعنی ملین کیا ہوتا ہے کہ 10 لاکھ، ٹھیک ہے، ٹریلین اس کو 3 ٹائمز کر دیں، اور کوادریلین پھر اس کو 4 گنا زیادہ کر دیں، تو 5.9 کوادریلین kg جو ہے وہ زمین کا میس ہے، زمین کا وزن ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ زمین بھر کر سونا جو ہے وہ کیا ہوگا، کتنا ہوگا، لیکن اس دن وہ سونا بالکل بیکار ہوگا، ہمارے یا کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بالکل، کتنی پیارا ریسرچ ورک آپ نے دیا ماریا، آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ہم نے کبھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں کہ واقعی زمین کا وزن کتنا ہوگا۔ یہ تو ماشاءاللہ آپ نے ہماری سوچ کو ایک نئے دھارے پر ڈال دیا ہے۔ واقعی دیکھیں جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے سوچتے ہیں، ہمارے ذہن میں آیا ہی نہیں کہ زمین کا وزن کرے تو اتنا سونا ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن قبول نہیں کریں گے۔ واقعی ہی آپ نے بہت پیاری جو سوچ ہے وہ ہمیں دے دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بھی آپ کو اسی طرح قبول فرمائے، اور اسی طرح اپنے پیارے پیارے ریسرچ ورک سے اس چھوٹے سے گلدستے کو منور اور خوشبودار کرتی رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔